یہ ایوبی خاندان پر بڑا گراں وقت تھا۔ کئی سال کی شدید محنت اور جان فشانی کے بعد نجم الدین کلاداری کے منصب تک پہنچا تھا، اور پھر چند گھنٹوں میں اس سے سب کچھ چھن گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، اور تقرید کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کے حکم کی تعمیل میں صرف ایک دن رہ گیا تھا۔ دونوں بھائی نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو ایک کمرے میں بیٹھے غور کر رہے تھے کہ ان کا یہ خانہ بدوش خاندان کس علاقے کا رخ کرے کہ جہاں اسے پناہ مل جائے۔ بظاہر کوئی جائے امان نظر نہیں آ رہی تھی۔ دور تک کھلا آسماں تھا اور مایوسیوں کا گہرا اندھیرا۔ یکایک اس تاریکی میں روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی، اور نجم الدین ایوب مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کاش ایسا ہو جائے! نجم الدین ایوب شدید بے چینی کے عالم میں بار بار اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار رہا تھا، اور اس کی زبان سے بس یہی مخصوص الفاظ ادا ہو رہے تھے: کاش ایسا ہو جائے۔ بڑے بھائی کی یہ اضطرابی کیفیت دیکھ کر اسد الدین شیر کو بھی کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا: کیا ہو جائے برادر محترم؟ چھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے سامنے 6 سال پرانا ایک واقعہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ ابھر آیا۔ یہ 526 ہجری کا زمانہ تھا، اور بغداد پر عباسی خلیفہ مسترشد باللہ کی حکومت تھی۔ اسی دوران میں زنگی حکومت کے بانی عماد الدین نے عراق میں شکست کھائی اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ فرار ہو کر دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر دم لیا۔ مگر ابھی اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی، کیونکہ دشمن کا لشکر مسلسل عماد الدین زنگی کے تعاقب میں تھا۔ دریا کے اس پار ایک چٹان پر تقرید کا ناقابل تسخیر قلعہ واقع تھا۔ قلعے کے دفاع کے لیے خشکی کی طرف ایک گہری خندق کھودی گئی تھی، جس تک پہنچنے کے لیے چٹانیں کاٹ کر خفیہ سیڑھیاں بنائی گئی تھیں، جو قلعے کے وسط سے گزر کر دریائے دجلہ تک جاتی تھی۔ اب عماد الدین زنگی کی شکست خوردہ لشکر کے بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی کہ اسے تقرید کے قلعے میں عارضی پناہ مل جائے، مگر یہ سب کچھ قلعہ دار کی مرضی پر منحصر تھا۔ ایسی سنگین صورتحال میں نجم الدین نے فراخ دلی، بلند حوصلگی اور اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے کچھ دن کے لیے اپنے دینی بھائیوں کو قلعہ میں پناہ دے دی، پھر بڑی رازداری کے ساتھ عماد الدین زنگی کو کشتیوں کا ایک بیڑا فراہم کر دیا۔ آخری کشتی پر سوار ہونے سے پہلے عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں نجم الدین ایوب کو گلے لگاتے ہوئے کہا: میرے بھائی، نہ میں اپنے اس برے وقت کو بھولوں گا اور نہ تمہارے احسان کو۔ پھر نجم الدین ایوب اس وقت تک کھڑا رہا جب تک عماد الدین زنگی اور اس کا لشکر دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے پر اتر کر دشمن کے تعاقب اور حملے سے محفوظ نہ ہو گیا۔ پھر 6 سال بعد وقت بدلا تو عماد الدین زنگی کو پناہ دینے والا خود کھلے آسمان کے نیچے بے امان کھڑا تھا اور بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا: کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین کے ان پر اصرار الفاظ کا صرف ایک ہی مفہوم تھا کہ عماد الدین زنگی کو اپنا وعدہ یاد آ جائے، جس نے اس عرصے میں دشمن کو شکست دے کر دوبارہ اپنے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو عماد الدین زنگی کی رخصت کا آخری منظر پوری تفصیل کے ساتھ سنایا تو اسد الدین شیر کو بے ساختہ بول اٹھا: آزمائش کی اس گھڑی میں سلطان کے ظرف کو ضرور آزمایا جائے۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں وہاں سے بھی ناکام و نامراد نہ لوٹا دیا جاؤں۔ نجم الدین ایوب نے اداس لہجے میں کہا: عیش و اقتدار بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب انسان اسے حاصل کر لیتا ہے تو اپنے برے دنوں کو اس طرح بھول جاتا ہے جیسے اس پر کوئی مصیبت کی گھڑی گزری ہی نہ تھی۔ آخر ہمارے پاس اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ اسد الدین شیر کو نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا: ہمیں ایک بار سلطان عماد الدین زنگی کے محل پر دستک ضرور دینی چاہیے۔ اگر دروازہ کھل گیا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ احسان شناس انسان ہے، ورنہ اللہ کی زمین تنگ نہیں اور وہ بڑا پناہ دینے والا ہے۔ اسد الدین شیر کو بڑا اولوالعزم اور شجاع نوجوان تھا۔ چھوٹے بھائی کی اس بلند حوصلگی نے نجم الدین ایوب کو بہت سہارا دیا۔ پھر وہ بیوی، چھوٹے بھائی اسد الدین شیر کو اور تینوں بیٹوں توران شاہ، شمس الدولہ اور یوسف کے ساتھ تقرید کے قلعے سے باہر نکلا۔ اس وقت یوسف صلاح الدین صرف 7 دن کا تھا۔ اس اعتبار سے اس کا شمار دنیا کے کم سن ترین مہاجرین میں ہوتا ہے۔ پھر دشوار گزار اور طویل فاصلہ طے کر کے چند افراد پر مشتمل یہ خانمہ برباد قافلہ موصل پہنچا۔ نجم الدین ایوب کو ہرگز امید نہ تھی کہ عماد الدین کے دربار میں اس کی شاندار پذیرائی کی جائے گی۔ زنگی حکمران نے تخت سے اتر کر نجم الدین ایوب کا استقبال کیا اور بڑے والہانہ انداز میں سے گلے لگاتے ہوئے کہا: خوش آمدید میرے بھائی نجم الدین۔ پھر عماد الدین نے اسے اپنے تخت کے قریب وزیروں کے صف میں کرسی پر بٹھاتے ہوئے بآواز بلند کہا: تم امن و سکون اور عزت و فراغت کے ساتھ موصل میں رہو۔ اس کے بعد زنگی حکمران نے اہل دربار کی طرف دیکھتے ہوئے سورہ رحمان کی آیت تلاوت کی:
کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ بدبختی کا زمانہ گزر چکا تھا اور اب خاندان ایوب پر خوش قسمتی کے گہرے سائے پڑنے لگے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی نے نجم الدین کو اپنے مقرب درباریوں میں شامل کر لیا تھا۔ خانہ بدوشی کی زندگی سے نجات پاتے ہی نجم الدین ایوب اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوا۔ اب یوسف 4 سال کا ہو چکا تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق یوسف صلاح الدین کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ وہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں توران شاہ اور شمس الدولہ سے بہت مختلف نظر آتا تھا۔ بچہ ہونے کے باوجود نہ وہ کسی سے جھگڑا کرتا تھا اور نہ اس کے کسی عمل سے شرارت جھلکتی تھی۔ یوسف غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھا اور اس کی شربتی آنکھیں ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ اساتذہ اس کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ یوسف کا حافظہ بہت قوی تھا، سرسری باتوں کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا تھا۔ زبیدہ اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، مگر جب موسیٰ لا کر اس کا چوتھا لڑکا ملک العادل پیدا ہوا تو فطری طور پر ماں کی محبت تقسیم ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب یوسف صلاح الدین کو عمر 7 سال تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کا دربار آراستہ تھا۔ اتفاق سے اس روز یوسف بھی اپنے باپ کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ موصل میں رہنے والا ایک بوڑھا عیسائی راہب مرزبان دربار میں داخل ہوا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے گرم جوشی کے ساتھ عیسائی راہب کا استقبال کیا۔ میں سلطان کا نہایت شکر گزار ہوں کہ میری درخواست قبول کی گئی اور حکومت کے کارندوں نے وقت سے پہلے خانقاہ کا تعمیری کام مکمل کر دیا۔ پادری مرزبان نے بآواز بلند کہا۔ اس کے لہجے سے سلطان عماد الدین زنگی کے لیے انتہائی عقیدت جھلک رہی تھی۔ اسلامی مملکت میں بسنے والے ہر شخص کے جان و مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت حکومت کے اولین فرائض میں شامل ہے۔ سلطان عماد الدین نے انکسار کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تم پر کوئی احسان نہیں، مگر میں اس کے جواب میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ تم اپنی قوم کے اہل اسلام کی رواداری اور حسن سلوک کے بارے میں ضرور بتاؤ۔ مرزبان جب واپس جانے لگا تو اتفاق سے اس کی نظر 7 سالہ یوسف صلاح الدین ایوبی پر پڑی۔ عیسائی راہب چونک کر رک گیا۔ کچھ دیر تک یوسف کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ قدموں کے ساتھ دربار سے نکل کر چلا گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ دوسرے درباریوں نے بھی مرزبان کے اس ناقابل فہم عمل کو دیکھا تھا، مگر سب سے زیادہ حیرت نجم الدین کو ہی تھی۔ پھر دوسرے دن نجم الدین ایوب اپنے بیٹے یوسف کو لے کر عیسائی راہب مرزبان کی خانقاہ میں پہنچا۔ کل تم سلطان کے دربار میں اس بچے کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ نجم الدین ایوب نے داخل ہوتے ہی بڑے بیکانہ لہجے میں سوال کیا۔ عیسائی راہب نے نجم الدین کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کمسن یوسف کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ایک بار پھر اس کی پیشانی کو غور سے دیکھنے لگا۔ نجم الدین ایوب خاموشی سے مرزبان کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر عیسائی راہب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ اس روز میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ مرزبان نجم الدین ایوب سے مخاطب تھا، اگر تم اس بچے کے باپ ہو تو بے شک اس دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہو۔ بڑی عجیب بات تھی۔ نجم الدین ایوب نے بے اختیار ہو کر کہا، ہاں میں ہی اس بچے کا باپ ہوں، مگر تم اس کے چہرے میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں اس تحریر کو پڑھ رہا ہوں جو خداوند نے اس بچے کے حوالے سے روز ازل میں لکھی ہے۔ پادری مرزبان کے چہرے سے عالمانہ وقار جھلک رہا تھا۔ خالق کائنات ایسے بچے صدیوں میں پیدا کرتا ہے۔ نجم الدین ایوب عیسائی راہب کی پیشگوئی سن کر بہت جذباتی نظر آنے لگا تھا۔ وہ کیا تحریر ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میری گناہگار آنکھیں اس آسمانی تحریر کو مکمل طور پر نہیں پڑھ سکتی۔ پادری مرزبان نے پرسوز عاجزانہ لہجے میں کہا۔ وہ انتہائی نیک اور غیر متعصب راہ تھا، اس لیے کبھی کبھی اس پر قدرت کے راز منکشف ہو جاتے تھے، اور آج اس پر ایک اور راز فاش ہو گیا تھا۔ میں اس بچے کے چہرے پر وہ روشنی دیکھ رہا ہوں جو عظیم الشان شہنشاہوں کے قد و خال میں نظر آتی ہے۔ عیسائی راہب کی بات سن کر نجم الدین پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آج تک وہ جس بچے کو اپنے لیے منحوس تصور کرتا تھا، وہی بچہ مرزبان کی نظر میں آنے والے زمانے کا جلیل القدر شہنشاہ بھی ہو سکتا تھا۔ عیسائی راہب کی خانقاہ سے جانے کے بعد نجم الدین ایوبی نے اس عجیب واقعے کا ذکر اپنی بیوی زبیدہ سے بھی کیا۔ ماں پہلے ہی اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی۔ شوہر کی بات سن کر شدت جذبات سے وارفتہ ہو گئی اور رونے لگی۔ عیسائی راہب کیا بتائے گا؟ وہ روشنی تو میں ہر وقت اپنے یوسف کے چہرے پر دیکھتی ہوں، زبیدہ نے شکایت آمیز اور کسی قدر طنزیہ لہجے میں کہا۔ اگر نجم الدین ایوب خود بھی ایک عابد و زاہد انسان تھا، لیکن اپنی معزولی کے حادثے سے متاثر ہو کر تو ہم پرستی کا شکار ہو گیا تھا۔ بیوی کی جذباتی کیفیت دیکھ کر خود بھی آبدیدہ ہو گیا۔ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے کہ میں شیطان کے فریب میں آ کر اپنے بیٹے سے کتنی دور چلا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد نجم الدین ایوب یوسف کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے لگا۔ پھر ایک سال بعد ہی
نجم الدین ایوب کو اپنی بیوی بچوں کو موصل میں چھوڑ کر ایک خوفناک محاذ جنگ پر جانا پڑا۔